أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ معزز مصلیان اکرام، خواتین اسلام، آج کی نماز تراویح میں اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے 286 تک یعنی مکمل سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین اس تلاوت کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے، سننے اور سنانے کو اللہ قبول فرمائے اور ہماری لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے، آمین۔ تلاوت کردہ آیات میں بہت ساری نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند نصیحت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ درس کی 2 آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں، تمام نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں صرف دنیا ہی میں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 201 میں اللہ رب العالمین نے کہا دوسرے قسم کے لوگوں کا ذکر، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں ان میں ہمیں اور آپ کو شمار ہونا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم دعا ہے، بہت ہی عظیم دعا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تقریباً لوگوں کو اس دعا کو یاد بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہوتی اس جگہ کا طواف کرتے تو اس دعا کو پڑھتے، اور یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ جو لوگ طواف کرتے ہیں کعبہ کا تو اس وقت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جو خالی جگہ ہے، جب یہاں سے آپ گزریں گے تو یہ دعا کو پڑھیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو کعبہ کی طواف کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، کتاب الذکر والدعاء میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی بیمار پڑا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے کہ جب کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اور عیادت کے لیے جائیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تک وہ بندہ اس مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اس کے گھر میں نہیں بلکہ جنت کے ایک باغ میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، تو جب عیادت کے لیے گئے تو اس آدمی کو آپ نے دیکھا کہ بالکل اتنا دبلا پتلا ہو کر ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پرندے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پرندہ ہوا کرتا ہے، یعنی اس کا صرف ڈھانچہ ہے اور ڈھانچہ کے اوپر کیا ہے؟ کھال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم اللہ سے کوئی دعا کرتے ہو کیا؟ کہ اللہ کے رسول ہاں میں دعا تو کرتا ہوں۔ کہا کون سی دعا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کی سزا تو آخرت میں نہ دینا، ہمیں دنیا ہی میں دے دینا۔ یہ دعا میں کرتا ہوں کہ میری غلطی کی سزا مجھے آخرت میں نہ ملے، کہاں ملے؟ دنیا میں ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحان اللہ، تم اس طرح کی دعا نہ کرو،
اس طرح کی دعا نہ کرو، کیونکہ تم اللہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اس دعا کو کرو ربنا آتنا، اس میں حدیث کے الفاظ ہے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے۔ اس طرح کی دعا ہمیں اور آپ کو نہیں کرنی ہے کہ اللہ آخرت میں جو سزا ہے ہمیں دنیا میں دے دے، نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرنے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کیا کر، بھلائی عطا کر، اور جو ہم سے غلطی ہوئی اس غلطی کی ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 221 میں آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو ایک آزادی کے نام پر مرد اور عورت، چونکہ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں اور یہاں کی کچھ قانون ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولعبد مؤمن خیر ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اس آیت میں کہ کوئی بھی مرد مشرک خاتون سے نکاح نہ کرے اس وقت تک جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائے، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ اگر آزاد خاتون نہیں مل رہی ہے تو باندھی اور غلام خاتون ہی سے نکاح کر لو اگر وہ کیا ہے، مومنہ ہے، اگرچہ تمہیں مشرکہ عورت کیا یہ پسند آئے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی لڑکیوں کا نکاح بھی مشرک مرد سے مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اگر تمہیں آزاد مسلمان مومن نہیں مل رہا، اگر مومن نہیں مل رہا ہے، غلام مومن مل رہا ہے، تو اپنی لڑکی کا نکاح تم اس سے کرا دو، کیونکہ اللہ رب یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اللہ مغفرت اور جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اس آیت کو ہم اور آپ اپنے سامنے رکھیں، اور اگر اس آیت کے مطابق ایک مرد ایمان لائے اور اس آیت کے مطابق عمل کرنا آغاز کر دے تو یقیناً انسان آج جو لفظ جہاد کے نام سے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے یہ لفظ آئے گا ہی نہیں۔ آج مسلمان کیا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مشرکہ سے میں نکاح کر لیتا ہوں تو یہ میں کوئی قلعہ کو فتح کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کہا، ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اگرچہ ہندوستان کا قانون اجازت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں جو خاص طور سے غیر مسلموں کے ہاتھ چلی جاتی ہیں، مرتد بن جاتی ہے اور مشرکوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک قابل ذکر اور نکتہ والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی مشرک مرد سے اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کا نکاح مت کرو۔ اور پہلی آیت کا ٹکڑا کیا تھا کہ تم نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے، اور یہاں کیا کہا، اپنی بیٹیوں کا نکاح مت دو مشرک مردوں سے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اے مسلمان کی عورتیں تم اپنے سے بذات خود مشرک عورت مرد سے نکاح کر لو، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا۔ یہاں پر نقطہ کیا ہے، نقطہ یہ ہے کہ عورت بذات خود نکاح نہیں کر سکتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو ہماری ماں اور بہنیں سن لیں، اس پیغام کو لے جائیں، اپنی بہن اور بیٹی اور پڑوس میں رہنے والی بچیوں کو یہ تعلیم دیں کہ وہ خاتون، وہ بچی بذات خود نکاح نہیں کر سکتی ہے، اگر وہ نکاح کر لے لو میرج کے نام پر تو اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہے۔ اس کے بعد ایک آیت 255 نمبر کی آیت، بہت مشہور آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی اکثر لوگوں کو یاد ہے، اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بتائی گئی ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے سوائے موت کے۔
یعنی موت ہوگی اور اس سے جنت مل جائے گی۔ کب؟ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے گھروں کے سامان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے شیطانوں سے، تو آیت الکرسی کی تلاوت کرے رات کے وقت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ بیت المال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ذمہ داری دی تھی کہ رات کو تم پہرا دینا، بیت المال میں کھجور ہے، اناج ہے، لہٰذا کوئی چوری کر کے نہ لے جائے، لہٰذا تم کیا کرنا؟ پہرا دینا۔ رات ہو گئی، رات ہوئی، ایک شخص آیا انسانی شکل میں اور آ کر کے کھجور اور اناج اپنے تھیلے میں بھرنا شروع کیا، اپنے کپڑے میں بھرنا شروع کیا۔ ابو ہریرہ جاتے ہیں، اس کو پکڑتے، چور تم کہاں سے آئے؟ کہا کہ دیکھو میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں اور بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ اس طرح کے جو ہے کچھ معذرت انہوں نے پیش کی، جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے تم آئندہ مت آنا۔ کہا میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے تو ابو ہریرہ کو نبی نے کہا کہ وہ پھر رات کو آئے گا۔ پھر ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ابو ہریرہ دوسرے رات کو بھی اس سے زیادہ چوکندہ جو ہے وہ تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ چور دوبارہ ضرور آئے گا۔ پھر رات گزر رہی ہے، پھر وہ چور آ کر کے چوری کرنا شروع کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر پکڑا اور کہا میں تو تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا، تو کل بھی جھوٹ بولا تھا، آج بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا کہ آج مجھے چھوڑ دو، میں اب نہیں آؤں گا۔ پھر رحم آیا اور ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے ساتھ تمہارا چور کا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے رسول آج تو آیا تھا اور اس نے پھر زیادہ انہوں نے پیش کی، مجبوریاں پیش کی، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا ابو ہریرہ پھر آج رات کو آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آج ابو ہریرہ نے کہا کہ آج تو میں اس چور کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ میں اسے قید کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق حضرت ابو ہریرہ تیسری رات بہت ہی چوکنے کے ساتھ آنکھ بھی لگنے نہیں دیے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہرےداری کر رہی۔ وہ شخص آیا رات میں، حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، آج نہیں چھوڑنے والا ہوں، آج میں نبی کے پاس لے جاؤں گا۔ تو 3 دن سے جھوٹ بول رہا ہے، نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا، پھر تو چوری کر رہا ہے۔ کہا کہ سنو، میں اگر تمہیں ایک نسخہ بتاؤں، ایک علم سکھاؤں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ ابو ہریرہ علم کے بہت پیاسے ہوتے تھے، علم سیکھنے کے بہت پیاسے ہوتے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ تم جس وقت پہرہ داری دے رہے ہو رات میں تم آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو، اگر تم یہ تلاوت کرتے ہو تو پھر میں نہیں آؤں گا، میں کیا کوئی بھی نہیں آئے گا۔ پھر صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ حاضر ہوتے ہیں۔ کہا ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کس سے تین رات تم باتیں کر رہے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ وہ شیطان تھا۔ کیا تھا وہ؟ شیطان تھا جو تم سے باتیں کر رہا تھا، اس نے جو بات کہی ہے یہ سچ بات ہے، یعنی اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو پھر شیطان تمہاری حفاظت، شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا ہے، شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا۔ تو اپنے سامان کی حفاظت، خاص طور سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا سامان یہاں سے ادھر چلا گیا، وہاں سے ادھر، اس طریقے سے دعا پڑھانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیجئے، سارے شیطان بھاگ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس آیت کو آیت اعظم کہا گیا ہے، عظیم آیت کہا گیا ہے، حدیث کے اندر آیت عظیم کہا گیا، بڑی آیت، بڑی آیت، کیونکہ اللہ کے اس میں نام، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میں 2-3 باتیں کہوں گا اس آیت سے متعلق کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی۔ اونگ غفلت کی ابتدا ہے اور نیند غفلت کی انتہا ہے۔ نیند کیا ہے؟ غفلت کی انتہا۔ تو اگر اونگ کسی کو آئے، آپ سامان ایک پکڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کو اونگ بھی آنے لگے تو وہ سامان کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ گرنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سامان گر گیا، کیونکہ یہ غفلت کی ابتدا ہے۔
اور اگر آپ سو جائیں گے سامان کیا ہو گیا گر گیا نہیں معلوم، یہ غفلت کی انتہائی آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ الحی ہے اور کیا ہے؟ القیوم۔ الحی کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ ہے، اور القیوم کا مطلب پوری کائنات کو تھام کر رکھا ہے۔ جب ہم معمولی سامان کو لیں گے اور اونگ اگر آ جائے تو وہ سامان گر جائے گا، تو اللہ جو پوری دنیا کو تھام کر رکھا ہے، اللہ کو اگر اونگ آ جائے تو پوری دنیا کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور یہ انسانی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ کرسی سے مراد کیا ہے؟ کرسی السماوات والارض، یعنی اللہ کی جو کرسی ہے آسمان اور زمین کو گھیر کر ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کرسی سے مراد اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ کا قدم کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، لہٰذا ہمیں صرف یہ ماننا ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے جس پر اللہ اپنا پیر رکھتا ہے، اللہ قدم رکھتا ہے، اتنا بڑا ہے، وہ مقام اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس میں سما جائے۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ایک انگوٹھی بنا دو اور اللہ کی کرسی کو ایک میدان بنا دو، یعنی میدان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے، تو اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی وہی حیثیت ہے جو میدان میں ایک انگوٹھی کی حیثیت ہے۔ تو وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا جس پر اللہ رب العالمین قائم ہے۔ آخر میں ایک آیت جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، 282، اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، اس کو آیت الدین کہتے ہیں، اور پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت یہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں، سورۃ البقرہ تو سب سے بڑی سورت ہے، لیکن پورے قرآن کے اندر سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ کی 282 نمبر کی آیت ہے۔ اس کو آیت الدین کہتے ہیں، قرض والی آیت، قرض والی آیت۔ آج ہم اور آپ قرض لیتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن اسلامی طور طریقے پر نہیں۔ ہمارا کوئی دوست ہے، ہم نے لے لیا دے دیا، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے لے لیا دے دیا، ہمارا بھروسہ ہے اتنا، لیکن بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر قرض کے معاملہ میں اس آیت میں 3 باتیں کہی ہیں۔ 3 باتیں، جب بھی آپ کسی سے قرض لیں دیں تو 3 باتوں کو یاد رکھ لیں اچھی طرح سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ قرض لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو اس وقت سب سے پہلی بات کہ آپ وقت مقرر کر لیں کہ یہ قرض 1 مہینے کے لیے ہے، 1 سال کے لیے ہے، 6 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے ہے۔ آپ قرض کیا کریں؟ اس کے دن اور ایام مخصوص کر لیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف زبانی نہ ہو بلکہ تحریری شکل میں ہو۔ ارے میرا دوست ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں۔ ہمارا دوست ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ مجھے قرض واپس دے دے گا، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے لکھنے کا حکم دیا ہے کہ کسی سے بھی قرض لو دو کیا کرو؟ تحریری شکل میں لکھ لو۔ دوسری بات ہے لکھ لینا ہے، اور لکھنے والے کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھو، عدل کے ساتھ لکھو، یعنی چاہے وہ دن کے ہو یا کتنی رقم ہے وہ بھی عدل کے ساتھ لکھ لیا کرے۔ اور تیسری اور آخری بات قرض کے معاملہ میں اللہ رب العالمین نے جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے؟ 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 مرد نہیں مل رہے ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرض کے معاملہ میں 3 بنیادی باتیں کہی ہیں، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں قرض کے معاملہ میں، اس قانون کو نہ ماننے کی وجہ سے ہو۔ ایک آدمی قرض دے دیا، عدالت میں کب انسان جاتا ہے؟ قاضی صاحب کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس وقت نہیں جاتا جب قرض دیتا ہے، جب قرض واپسی کے وقت وہ ہیلا بہانہ کرتا ہے تب آ کر کہتا ہے کہ میں نے قرض دیا تھا اور واپس نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے پہلے ہی جو اللہ نے اصول بنایا تھا، بتایا تھا، اس اصول کو آپ نے فالو نہیں کیا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ قرض لینا دینا کا معاملہ کریں تو آپ ان 3 اصول کو
مان لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وقت مقرر کر لیں، دوسری چیز یہ ہے کہ تحریری شکل میں لکھ لیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ 2 گواہ کو بھی سامنے رکھ لیں، موجود رکھ لیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ آیت الدین کا یہ جو ہے معنی اور مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جتنی باتیں کہی اور سنی گئی ہے اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔